ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک کے اندر ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے بخاری صاحب کی بات کو مجھے کاٹنا پڑا تھا، اور انہوں نے اوبرائے ہوٹل کی اور تاج پیلس کی جو بات کی تھی کہ وہاں پہ کون لوگ ٹھہرے تھے، کیا کر رہے تھے۔ جی بخاری صاحب۔ جی، میں بتانا ہی چاہ رہا تھا جو سوال حارث صاحب نے اٹھایا تھا کہ یہ شریکے کی لڑائی ہے یا ہمسائیگی کی لڑائی ہے، اس حوالے سے یہ اصل لڑائی ہے کیا؟ دیکھیے، بھارت کو اس خطے کا چودھری بنانے کا امریکہ بہت دیر پہلے سے فیصلہ کر چکا ہے، اور یہ فلرٹیشن اس وقت شروع ہوئی تھی جب کلنٹن صاحب دلی کے دورے پہ آئے تھے 5 دن کے، اگر آپ کو یاد ہو۔ جی بالکل، 1 گھنٹے کے لیے پاکستان بلوائے تھے۔ جی ہاں، وہ ہم نے تلوے نہیں چاٹے تھے ان کے، بس باقی سب کچھ کر کے 1 گھنٹے کے لیے بلایا تھا، اور وہ یہاں آ کے جو ہمیں کہہ کے گئے تھے ٹی وی پہ خطاب کر کے، وہ بھی آپ کو یاد ہونا جی چاہیے۔ بالکل۔ دوسری، تینوں ملکوں کی مشترکہ خواہش ہے ٹو انڈرمائن دا ISI، ٹو ٹیم اٹ، ٹو ریڈیوس اٹ، ٹو کٹ اٹ ٹو سائز، بیکاز تینوں ممالک یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اوپر یہ انسٹیٹیوشن کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میں جنرلوں کی بات نہیں کر رہا، I'm talking about an institution۔ ٹھیک۔ تیسری بات، پاکستان کو دہشت گردی کا ہب اسٹیبلش کر دیا جائے، لہٰذا آپ سن رہے ہیں بیان امریکہ سے آ رہے ہیں ہر اخبار میں کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں، بھئی ہے تو پکڑ لینا آ کے، آپ ہیں نا یہاں، آپ کی بلیک واٹر کے 6000 بندہ یہاں کام کر رہا ہے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے 2500 لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، پکڑ لیں پھر اس کو۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں ان کو لنگر آن کیا جائے، ان کے اوپر بات ہی نہ کی جائے، نان کمیٹل رہا جائے۔ یہ ہے جی ایجنڈا، نہ صرف بھارت کا بلکہ ان تینوں ممالک کا، اور اگر یہ ایجنڈا تسلیم کر لیا جائے جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر خیر کی توقع ان میں سے کسی سے بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، انٹیگریٹی کے حوالے سے جناب نصیر صاحب، پاکستان جب بھی سٹرونگ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے جب شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا بوسٹ کیا کہ جی میں نے کوئی فون کال نہیں کی، لیکن جتنے بھی ہمارے سٹرونگ حکمران تھے، بھلے وہ شملہ اکارڈ ہو، بھلے وہ واٹر ایگریمنٹ ہو یا وہ آگرہ ہو، سرنڈر تو اسی وقت ہی ہوا ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان کا مفاد۔ لیکن آج کل جو حکومت ہے پاکستان میں، اس کو آپ اگر سٹرونگ کہتے ہیں تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جتنے پریشر میں ہے اور جتنے اندرونی معاملات پاکستان کو درپیش ہیں، حکومت اور گورننس جو ہے وہ کافی مشکوک نظر آتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ جو ہے اس پہ کیا پوزیشن لے سکتا ہے۔ اگر اکنامیکلی سٹرونگ نہیں ہوں گے تو ڈپلومیٹیکلی آپ سٹرونگ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان اس وقت ویکسٹ پوزیشن میں ہے، اور ویکسٹ پوزیشن میں بارگین کرنا جو ہوتا ہے ڈپلومیسی کی ٹیبل پہ، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہی بات لیکن پاکستان نے اس سے پہلے بھی، آپ نے شملہ کی بات کی ہے، ہمارے پاس کیا کارڈز تھے کھیلنے والے؟ تو شملہ ایگریمنٹ جو بھی ہوا تھا اس میں ہم نے میرے خیال میں کافی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا، وکٹری، ٹھیک ہے نا، پولیٹیکل لیڈرشپ، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈورسٹی میں بھی اگر ایفیکٹولی اپنی مووز کریں گے تو آپ اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، اور یہ جو ٹرائنگل کنورجنس آف انٹرسٹ جو جس کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے انڈر ٹریمنڈس پریشر ہے۔ صحیح۔ ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان has stuck to its guns and has not shown any flexibility۔ بالکل، ہم پوچھ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت گوہر ایوب صاحب نے جوائن کر لیا ہمیں، ان سے۔ گوہر ایوب صاحب، انڈیا کہتا ہے ہم نے حاصل کر لی ہے وکٹری، اور کرشنا کہتے ہیں کہ جی میرے مقاصد پورے ہو گئے، اور پاکستان کے فارن منسٹر کہتے ہیں جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور انڈیا ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں تھا کسی بات پہ۔ تو اصل ٹروتھ ہے کہاں پہ سر؟ یہ کہ انڈیا شروع سے ہی ممبئی کے حملوں کے بعد پاکستان کو بدنام دنیا میں کیا، کیونکہ جو لوگ تاج میں چند ایک مارے گئے، کوئی اسرائیلی تھے، کوئی برطانیہ کے تھے، کوئی امریکہ کے تھے، باقی یورپین ملکوں کے، ان کے میڈیاز نے بھی کافی اس کو پلے اپ کیا، اور جو انڈین لائن تھی وہ اس کو آگے بڑھایا اور پاکستان کو کافی بدنام کیا۔ ابھی ہیڈلے کا کیس جو ہے اس کو بھی انہوں نے آگے کیا ہے، اور جس طرح ابھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی پوری کوشش ہے، کیونکہ جتنا میں ہندوستان میں جاتا رہا ہوں اور ان سے مذاکرات بھی ہوتے رہے اور باقی چیزوں کو بھی آبزرو کرتا ہوں، جتنا خوف ان کو ISI سے ہے اتنا کسی سے نہیں، اور اس آرگنائزیشن کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ مذاقاً بھی کہتا ہوں کہ اگر ایک گائے ہندوستان میں دودھ نہیں دیتی صبح تو دوپہر تک وہ ISI کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، جی ISI ملوث ہے اس میں۔ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک انسٹیٹیوشن ہے، پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے،
गो फौज के नीचे, लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके हम प्राइड ले सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी तो उसके एम्प्लॉई सिविलियन है ना जी, मेजोरिटी एम्प्लॉइज तो आईएसआई के सिविलियंस हैं ना जी, वो फौज तो एक बड़ा सिंबॉलिक उसका पार्ट है जी। नेचुरली अब ये है कि कृष्णा साहब आए हुए थे, उनका मैंडेट जो दिया गया था वो उनके एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी भी यहाँ आए और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, एजेंडा तय हो गया था। उस एजेंडे पे पूरी तरह गए नहीं है दोनों टीम्स, खसूसन हिंदुस्तान की, और वो ज्यादा कृष्णा साहब लगे रहे मुंबई अटैक्स, हेडले के केस और हेडले के केस में तो वो हेडले के केस में तो उनको सजा देने, गौहर साहब हेडले के केस में तो वो बराह रास्त पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को और अदारों को पिन कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो क्या हम ये समझ लें कि हमने उन अदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी करा दी है बकौल कृष्णा के? नहीं, वो उनका मीडिया यही कह रहा है कि बकौल हिंदुस्तान के कि इस तरह के आईएसआई को वो बीच में मुलवस करने की करते हैं, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स को बीच में नाम देने की कोशिश करते हैं, हेडले को बहुत ऊपर नीचे करते हैं। अब हेडले अमेरिका में है, वहाँ प्री बार्गेन भी होती है, डिटेंशन के नीचे कई बयान ऐसे आ जाते हैं, बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये है कि वो कहते हैं कि हमने अपना जो मौक़िफ़ था वो सामने पेश कर दिया, लेकिन टॉक्स को अगर देखें तो इसमें मुस्बत चीज ये भी आई है कि टॉक्स हुई है, एक फिजा ठीक थी टॉक्स के दौरान, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पे भी फिजा तकरीबन ठीक ही थी। अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन नेगेटिव चीजों ने आज दोपहर तक अच्छी चीजों को ओवरपावर कर लिया था। गौहर अयूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। अभी नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और अपने माहिरीन से लेंगे इस हवाले से तजिया। हमारे साथ रहिएगा बेला झिझक में।